السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ بناتا کسی جاہل کو اپنا مہمان نہیں بناتا، لیکن واہ رے میرے خواجہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ اتنے بڑے کہ سلطان الہند ہیں اور ہم جیسے گنہگاروں کو اپنا مہمان آپ نے بنا لیا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لوگ کیوں مہمان نہیں بناتے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ مالدار مہمان غریب کو اس لیے نہیں بناتا کہ غریب اگر پھٹے پرانے کپڑے میں آئے گا اور کھانے کی تمیز نہیں ہوگی تو میزبان کی عزت چلی جائے گی کہ کیسے کو بلایا تھا، کیسے کو بلایا تھا۔ تو پتہ چلا کہ مہمان سے میزبان کی عزت ہوتی ہے، مہمان سے میزبان کی عزت ہوتی ہے۔ اب خواجہ کا جو کام تھا وہ تو انہوں نے کر دیا کہ ہمیں بلا دیا، اپنے در پہ بٹھا دیا، اپنے عرس میں حاضری کی اجازت عطا فرما دی۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اب ہمارا کام یہ ہے کہ جو مشن لے کر خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ہندوستان تشریف لائے تھے، ان کے اس مشن پر لبیک کہہ کر کے اس پر عمل کرنا، اس کو عام کرنا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر بھی یہ نہیں سدھرا۔ غلطی ہماری ہوگی اور تانا غریب نواز کو سنایا جائے گا۔ اس لیے ایسے بن کر کے جاؤ کہ لوگ تمہاری زندگی کو دیکھ کر کے کہیں کہ غریب نواز نے اسے مالا مال کر دیا ہے، اس کی زندگی بدل دی۔ اور اگر آپ نے اپنی زندگی بدل دی تو خواجہ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، اور وہ راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہو گیا تو دونوں جہاں کی تکلیفیں آپ کی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ العظیم۔ میں جانتا ہوں ہر آنے والے مختلف ارادے سے آتے ہیں۔ کوئی بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو چلو عرس میں چلے جائیں، غریب نواز کے صدقے میں شادی ہو جائے گی۔ کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس ارادے سے آتا ہے کہ یہاں پہنچیں گے تو ان کے صدقے میں قرض کا انتظام ہو جائے گا۔ کوئی بے روزگار ہے، کوئی بیمار ہے، ساری نیتوں سے آتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مدینے آئے، جو شخص مدینے آئے اور میری زیارت کے علاوہ کوئی دوسری نیت نہ ہو تو سرکار فرماتے ہیں کل بروز قیامت وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ تو میں اس حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے کی ساری تمنائیں ایک طرف، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں تو خواجہ کی چوکھٹ پر حاضر ہونے کے لیے آیا ہوں، میرا یہی مقصد ہے، تو ہوگا یہ کہ خواجہ کا پڑوس بھی نصیب ہوگا اور جھولیاں بھی بھر دی جائیں گی انشاءاللہ۔ اب آئیے کچھ ضروری باتیں غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات سے متعلق آپ کو بتاؤں۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کون سی چیز اپنائی تھی جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں تاثیر بھی تھی؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کسی کو کہہ دیتے تو اس کی زندگی بدل جاتی تھی؟ زبانیں ہماری بھی ہیں، زبانیں آپ کی بھی ہیں۔ ہماری بات ہمارا بیٹا نہیں سنتا اور خواجہ زمین کو حکم دے دیں تو زمین غریب نواز کی بات سن لیتی ہے۔ اونٹ کو کہہ دیں گے کہ بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ تو آخر یہ زبان میں تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو آئیے اس کو میں سمجھاؤں۔
جب بنگال کی سرزمین پر خواجہ صاحب کے ہاتھوں پر 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی تو غریب نواز نے اپنی ماں کو خط لکھا، ماں تیرے بیٹے کے ہاتھ پہ اللہ نے 5 لاکھ لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ ماں نے جواب میں کیا لکھا؟ بیٹے معین الدین، یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ تیرا کمال نہیں ہے بیٹا، یہ تو اس دودھ کا کمال ہے جو میں نے تجھے باوضو پلایا تھا۔ میرے بیٹے، میں نے تجھے جب بھی دودھ پلایا ہمیشہ باوضو پلایا، اس باوضو دودھ پلانے کی تاثیر یہ ہوئی کہ آج تیری زبان سے کلمات نکلتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ وضو بہت اہم چیز ہے، آج یہاں سے اس چیز کو آپ کو لے کر جانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اللہ پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم یہاں پر کچھ سیکھنے آئے ہیں، جہاں اپنی مرادوں کی تکمیل کے لیے آئے ہیں، اور اللہ والوں کے یہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں رحمتوں کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تقریر کر رہے تھے اور دوپہر کی چلچلاتی دھوپ تھی، اور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ، اللہ والوں کے آستانے پر حاضر ہوا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی۔ ایک نوجوان پنڈال کے باہر دھوپ میں کھڑا تھا، اس نے وہاں سے آواز لگائی، حضور ایک سوال۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پوچھو کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جب رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، تو پھر اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے جب یہ بات کہی تو پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے بلایا، بولے بیٹے ادھر قریب آ جا۔ وہ دھوپ میں پنڈال کے باہر کھڑا تھا، قریب بلایا، اپنے پاس بٹھایا، وہ بیٹھ گیا۔ پیر صاحب کے اوپر پنکھا چل رہا تھا، پیر صاحب نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نوجوان سے پوچھا، بیٹے وہاں تو کھڑا تھا اور یہاں آ کر کے تو بیٹھا ہے، دونوں جگہ میں کچھ فرق محسوس کر رہا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا فرق محسوس کر رہا ہے؟ کہا وہاں بیٹھ کھڑا تھا نا تو گرمی لگ رہی تھی، اور یہاں آپ کے قریب آ کر کے بیٹھا ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا حضور یہ جو پنکھا اوپر لگا ہوا ہے، ارشاد فرماتے ہیں بیٹے یہ بتا پنکھا تیرے لیے لگا ہے یا میرے لیے لگا ہے؟ کہا حضور پنکھا تو آپ کے لیے لگا ہے۔ کہا پھر تجھے ٹھنڈک کیوں مل رہی ہے؟ کہا حضور جو میں آپ کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا۔ بس پیر صاحب نے فرمایا بیٹے اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، قریب پہنچو گے تو کچھ چھینٹے تم کو بھی مل جایا کریں۔ یہ بزرگوں کی بارگاہ کی حاضری۔ یہاں آؤ گناہوں سے معافی مانگو، یہاں آؤ اللہ سے استغفار کرو، یہاں آؤ غریب نواز سے عرض کرو کہ ہماری معافی کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں۔ یہاں آؤ تو غریب نواز سے عرض کرو کہ آپ کے مشن پر چلنے کی ہمیں توفیق مل جائے، یہ دعا کر دیں۔ یہ غریب نواز کی بارگاہ میں مانگنے کی چیزیں ہیں، اس لیے کہ اگر آپ نے دنیا مانگی تو دنیا تو فنا ہو جائے گی،
لیکن اگر آپ نے غریب نواز کی بارگاہ سے جنت مانگ لی اور ان کے صدقے میں اللہ نے آپ کو جنت کا مستحق بنا دیا تو آپ کو اس سے بڑا انعام اور کیا نصیب ہو سکتا ہے؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم اور آپ اس شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اس شہنشاہ کی بارگاہ میں کہ جن کا مقام سمجھنا ہے تو بس اس سے سمجھو، اس سے سمجھو۔ کروڑوں اربوں انسان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن کسی کے کان ایسی طاقت نہیں رکھتے کہ حضور کے سلام کا جواب سن سکیں۔ جواب دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سلام کا جواب سننے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسے کان بہت کم لوگوں کے ہیں۔ آپ اپنے پیر کو ٹائٹل دیں گے، آپ کا دیا ہوا ٹائٹل الگ ہے۔ آج کا کوئی عالم کسی کو ٹائٹل دے گا، وہ ٹائٹل الگ ہے، اس کا مقام جدا ہے۔ لیکن آپ قربان جائیے میرے خواجہ کی عظمت پر کہ حضور کتنا ان کو چاہتے تھے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر میرے خواجہ نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو قبر انور سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ یہ قطب المشائخ کا خطاب مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا ہے، اور ہندوستان کی بادشاہت بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ خالی تفریح کے لیے آئے ہیں اور اجمیر میں بس گھوم رہے ہیں اور بس آئے یہ شاپنگ کی یہ خریدی کی، نہیں، آپ اس جگہ پر حاضر ہیں جہاں پر اللہ کے معصوم فرشتے حاضر بھی ہوتے ہیں اور رحمت الہی کا نزول ہر قدم پر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلطان الہند کی تعلیمات کیا تھی؟ کیا تعلیمات؟ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں تم زمین کی طرح متواضع بن جاؤ۔ کس کی طرح؟ زمین کی طرح۔ ابھی زمین کو آپ دیکھو، آپ اس پر کھڑے رہتے ہو، اس پر عمارتیں کھڑی کرتے ہو، اس پر گاڑیوں کو دوڑاتے ہو، اسے کھودتے ہو، لیکن پھر بھی اس زمین کی عادت یہ ہے کہ اتنا اس پر ستم ڈھانے کے بعد جب مرتے ہو تو یہی زمین تمہیں اپنی باہوں میں لے لیتی ہے، یہی زمین تمہیں آغوش میں لیتی ہے۔ زمین اٹھا کر باہر نہیں پھینکتی، زمین اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا، کبھی گھمنڈ نہ کرنا، ہمیشہ متواضع بن کر کے رہنا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے گا۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔